اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اور 104 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو۔ بے شک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ناظرین، نماز خواہ سفر کی ہو یا حضر کی، اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے چونکہ نماز خوف کا ذکر کیا گیا تھا، لہٰذا اسی کی مناسبت سے یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم نماز خوف پوری کر چکو تو پھر اپنے فارغ وقت میں ذکر الہی کرتے رہو۔ حقیقت میں نماز تو اپنے وقت پر ہی روا ہے، جبکہ ذکر الہی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ ہر وقت جاری رہے گا اور اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، خواہ تم کسی بھی حالت میں ہو کیوں نہ ہو، یعنی کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا پھر اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اس جملے کی تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پوری کر چکو تو داوموا علی الذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اختیار کرو، یعنی تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ ناظرین، سنن ابو داود شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کا وقت ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس حدیث کو مختلف مفسرین کے علاوہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لاتے تو مجلس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرتے اور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ،
فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو، بے شک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جنگ کے دوران نماز اسی وقت ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے۔ اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جب حالات معمول پر آ جائے تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھی جائے اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے۔ پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس وغسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک اور صبح کا قرآن، پھر بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک کے دورانیے میں 4 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جبکہ صبح کا قرآن قائم رکھنے سے مراد نماز فجر ہے۔ مسلم شریف کتاب المساجد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، نماز مغرب سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ ناظرین، نمازوں کے اوقات کے بارے میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ بالاتفاق ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر عصر تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے، مگر سورج میں زردی آنے پر بالاجماع مکروہ تحریمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب ہر شے کا سایہ اصلی سایہ کو چھوڑ کر 2 چند ہو جائے تو عصر کے لیے یہ وقت سب سے اعلیٰ ہے، مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد اور عشاء کا وقت غروب شفق کے بعد سے شروع ہو کر فجر چمکنے تک رہتا ہے، لیکن بالاجماع آدھی رات سے زیادہ تاخیر نہ کرنا مستحب ہے۔ فجر کا وقت صبح کی پو پھٹنے سے پہلے طلوع آفتاب تک ہے۔ ظہر اور مغرب کا آخر وقت کہاں تک ہے، اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ زوال کو چھوڑ کر ایک مثل ہو جائے، اور مغرب کا وقت غروب شفق تک رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً پڑھ لی جائے اور تاخیر نہ کی جائے۔ اوقات کے تعین میں اصل ضابطہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے۔ ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے نزدیک 2 بار جبریل امین علیہ السلام نے میری امامت کی۔ پہلی بار ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سایہ تسمیہ کی طرح تھا، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز اپنے سایہ کی مثل ہو گئی، یعنی سایہ اصلی کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا۔ پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈوب چکتا ہے اور روزہ دار روزہ کھولتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز
اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو چکی تھی۔ پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روشنی کی پو پھٹتی ہے اور روزہ رکھنے والے کے لیے کھانا ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت گزشتہ دن کے عصر کے وقت کی طرح ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا تھا۔ پھر مغرب اول وقت کی طرح پڑھائی اور عشاء ایک تہائی رات گئے پڑھائی۔ پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زمین زرد ہو گئی تھی۔ پھر میری طرف رخ کر کے جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء کا یہی وقت ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب المواقیت الصلاۃ اور مسلم شریف کتاب المساجد میں روایت درج ہے۔ بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ میں ایک اور حدیث درج ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ بخاری شریف کتاب المواقیت الصلاۃ میں ایک اور حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر فرمایا، اگر میری امت پر یہ شاک نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی وقت ہے۔ بخاری شریف کتاب المواقیت میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیات تلاوت کرتے، اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر اس وقت کہ کوئی عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصہ یعنی تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کر لے، اس کی نماز ادا ہو یا قضا، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک بھی منع فرمایا۔ ناظرین، پھر بخاری شریف کتاب المواقیت میں حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو جو یہاں اتر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی
تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا تمہیں واپس دے دی۔ اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ بخاری شریف کتاب المواقیت الصلاۃ، مسلم شریف کتاب المساجد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے۔ ترمذی شریف ابواب الصلاۃ میں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا۔ ترمذی شریف ابواب الصلاۃ میں پھر ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نماز اول ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ پھر ترمذی شریف کی ہی ابواب الصلاۃ میں ایک روایت ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا۔ پہلی، نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسری، جنازہ کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو۔ اور تیسری، رنڈوا مرد یا رنڈوی عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا یعنی رشتہ مل رہا ہو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دشمن کا تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو۔ یہاں پر قوم سے مراد دشمن ہے۔ جس طرح نماز میں سستی کرنا منع ہے اسی طرح دشمن کے تعاقب میں بھی سستی کی ممانعت ہے۔ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ احد کے موقع پر زخم خوردگی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کئی میل تک دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اپنی تکالیف کے باوجود دشمن کا تعاقب کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف میں ہو تو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، کفار بھی تمہاری طرح تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ان کے اور تمہارے اجسام میں فرق نہیں، نہ وہ زیادہ مضبوط ہے اور نہ تم کمزور۔ جس طرح تمہیں دکھ درد آتا ہے اسی طرح انہیں بھی آتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کافر تو شیطانی پروگرام کے لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر نکلے ہو، لہٰذا تم بطریق اولا مشقت برداشت کرنا چاہیے اور دشمن کا تعاقب کر کے ان پر کاری ضرب لگانا چاہیے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جو کافر نہیں رکھتے۔ ناظرین، کفار و مشرکین تو جہنم رسید ہوں گے جبکہ تم میں سے ہر زخمی اور شہید اللہ تعالیٰ سے عظیم بدلہ پائے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہیں درجات عالیہ پر فائز فرمائے گا۔ اس دنیا میں بھی تمہارا مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے، اور اس کا صلہ تم اس دنیا میں بھی پالو گے اور آخرت میں بھی درجات عالیہ کے مستحق ہوگے۔ لہٰذا دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھانا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر ایک کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے۔ ہر شخص کا خلوص اس کی نگاہ میں ہے اور وہ کمال حکمت کا مالک ہے۔ اس کے تمام احکام نسل انسانی کی فلاح کے لیے ہیں، لہٰذا انسانوں کا فرض ہے کہ وہ بلا شبہ ان احکام کما حق کو ہو عمل پیرا ہو کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کریں۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھری باتوں سے کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں اور نماز کے اختتام پر اور نماز کے اوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ فقہاء اکرام کے خیالات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں گے اور سنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔